السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 163 164 یعنی 163 164 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، وہ پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، اور کسی بھی کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، پورے کائنات کے اوپر اس کا اختیار ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ دیکھتا ہے، اپنے علم میں رکھتا ہے، دور اور نزدیک تمام آوازوں کو سنتا ہے، کسی بھی مخلوق کی ضرورت کو وہ اکیلے پورا کرتا ہے، اس کا جو خزانہ ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، پورے کائنات کے نظام کو وہ اکیلے چلا رہا ہے، اسی لیے وہ تنہا اور اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی ایک معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم لوگوں کا معبود ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کیا مطلب یہ کہ بہت سارے جھوٹے معبود ہیں دنیا میں، بہت سارے جھوٹے معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں معبود بنا کر کے، اب چاہے وہ مٹی اور پتھر کے بت کیوں نہ ہو، یا سورج اور چاند ستارے کیوں نہ ہو، یا لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے بابا وغیرہ کیوں نہ ہو، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم لوگوں کا معبود اکیلا معبود ہے، ایک ہے، اگرچہ یہ اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں بولا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کا یہ سوچنا تھا، ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں بے شمار جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا نظام اکیلے اللہ کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ہر چیز کے لیے ان لوگوں نے اپنی طرف سے الگ الگ معبود مقرر کر دیا تھا کہ یہ بادل کا معبود ہے، یہ بارش برسانے کا معبود ہے، یہ روزی دینے کا معبود ہے، یہ سورج کو نکالنے والا معبود ہے، ہر طرح کے ہر چیز کے معبود کو، یہ خیر کا معبود ہے، یہ شر کا معبود ہے، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ اس نے مقرر کر دیے تھے ان لوگوں نے۔ جتنی بھی پرانی تہذیبیں آپ دیکھیں گے، ہندی تہذیب دیکھیے آپ، رومی تہذیب دیکھیے، مصری یونانی تہذیبیں دیکھیے، یا اس طرح کے جتنی بھی پرانی تہذیبیں ہیں، ان تمام تہذیبوں میں آپ یہی بات پائیں گے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا، ان لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ دنیا کا اکیلا جو نظام ہے وہ اللہ اکیلے نہیں چلا سکتا، اس لیے ان لوگوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ اللہ مقرر کر دیے تھے۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ آج کے اس یگ میں بھی آپ غیر قوموں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو زبان سے تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو اعمال ہیں، اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کچھ بنا کر کے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو فلاں بابا کے مزار پر جاتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو سنائیں گے اور وہ اللہ کو سنا دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ڈائریکٹ اللہ نہیں سن سکتا ہے،
جو حی ہے، قیوم ہے، جو زندہ ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے، لیکن جو مرا ہوا بابا ہے وہ ڈائریکٹ سن لے گا، اور پھر وہی بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا جو اللہ ہے، تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، هو الرحمن، بڑا مہربان ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا، سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی تھی اس میں بتلایا تھا کہ رحمان اور رحیم کس کو کہتے ہیں، یہاں پر مختصر سن لیجئے تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ رحمان اور رحیم، رحمان فعلان کی وزن پر اور رحیم فعیل کے وزن پر، یہ دونوں کے دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں کے اندر مبالغہ بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے کہ ہمیشہ مہربان رہے گا اور ہمیشہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، علماء کرام نے کہا ہے کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ رحمان جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے، اللہ کی جو مہربانی ہے، اللہ کا جو رحم و کرم ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے اور کافروں کے ساتھ بھی ہے، لیکن رحیم جو ہوگا وہ صرف آخرت میں ہوگا اور وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ۔ رحیم کی جو صفت ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملے گی، صرف اللہ رحیم ہوگا ایمان والوں کے ساتھ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم لوگوں کا معبود ایک ہے، تم لوگوں کا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور جو رحیم ہے یہ اسم اعظم ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الوتر باب الدعاء حدیث نمبر 1496، شہر بن حوشب کی روایت، اس میں اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ ان دو آیتوں میں ہے، اس میں سے ایک یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163، اور دوسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اللہ نے کیا فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا کہ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے کیا کہ تم لوگوں کا معبود، تم لوگوں کا الہ، تم لوگوں کا اللہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ڈیٹیل سے بتلایا، کیا بتلایا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، بے شک آسمانوں زمین کے پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یہ جو آسمان ہے اس کی بلندی ہے، اس کی لطافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یعنی آسمان کی بلندی، اس کی لطافت، اس کی وسعت، اس کے اندر سورج چاند ستاروں کی پیدائش، سیاروں کی پیدائش، اور پھر ان کا اپنے اپنے مقام پہ چلنا ایک نظام کے ساتھ، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں اور سیاروں کا چلنا، ان سب میں، اور پھر زمین کی وسعت، زمین کی کثافت، اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے، جنگلات بنائے، وادیاں بنائی، اس کے اندر سمندر بنائے، اور پھر اسی میں رستے بنائے، اور اس میں بے شمار لوگوں کے لیے جو فوائد ہے، ان تمام چیزوں میں، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، یہ جو دن ہے ایک بار آتا ہے اس کے فوراً بعد رات آتی ہے، ایک منٹ ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہوتی ہے، اور جب رات چلا جاتا ہے فوراً دن آ جاتا ہے۔ ابھی رات دیکھیے نکل رہا ہے، اب دھیرے دھیرے دن چلا آ رہا ہے، ایک منٹ کی بھی، ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں کیا فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج کبھی بھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا ہے،
سورج کبھی بھی لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کبھی بھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا ہے. ولا الليل سابق النهار، اور کبھی بھی رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی ہے. ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رخ مقرر کر دیا، اسی پہ وہ چل رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. محترم سامعین اکرام، اس سے کیا پتہ چلا کہ رات اور دن کا آنا جانا اس میں بھی، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی نشانی ہے، اور دن اور رات کے آنے جانے میں بھی نشانی ہے کہ دن جب رہتا ہے تو رات نہیں آتا، جب دن جانے لگتا ہے تو رات آ جاتی ہے، جب رات آ جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے. کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں بھی نشانی ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر ہے نا، دور سے دیکھ کر کے ہی ڈر لگتا ہے، کتنی گہرائی ہوتی ہے، کتنے سارے جانور ہوتے ہیں، کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے، تلاطم خیز موجیں ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کو الٹ سے پلٹ کر سکتی ہے. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو چلایا، اللہ نے وہ ہنر دیا، وہ عقل دیا، اور اللہ نے اس چیز کو مسخر کر دیا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لوگوں کو لے جاتے ہیں. آج بھی، آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے جو بزنس اور کاروبار اور تجارت کے جو مال کے جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ سمندروں کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں جو کشتی چلتی ہے جو لوگوں کے فائدوں کو ڈھوتے ہوئے رواں دواں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی نشانی ہے. اللہ نے آگے کیا فرمایا، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی زمینوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے. یعنی آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے اور سوکھی ہوئی بنجر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور سوکھی ہوئی بنجر زمین جو ہوتی ہے وہ بالکل ہریالی ہو جاتی ہے، بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. جہاں پہ کچھ بھی نہیں اگنے والا ہوتا ہے اللہ بارش برساتا ہے، وہاں پر جو ہے ہریالی آ جاتی ہے. جب کسان کھیتی کو جوتتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، پھر اس سے جو ہے غلے نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں بھی نشانی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وبث فیہا من کل دابہ، زمین میں ہر طرح کے جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا. ابھی ہم انسان ہیں، انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں، جانور. کبھی کبھی جو ہے نا ڈسکوری چینل آتا ہے، اس پر آپ دیکھیے گا بڑے ہی عجیب اور غریب جو ہے جانور دکھلاتے ہیں. وہ وہاں تک انسان پہنچا ہے، لیکن ابھی دنیا میں اور بھی ایسی مخلوقات ہیں جس کو انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ڈسکوری چینل والے ہوں چاہے کوئی بھی چینل والے ہوں، ابھی دیکھے ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں مختلف قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا ہے. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کی شکل دوسری ہے، کسی کا رنگ الگ ہے، کسی کے فائدے الگ ہیں. کوئی کسی طرح کا جانور ہے، بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، سب کی الگ الگ ضرورتیں ہیں. اور سب کی ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ ہم کو کھانے کے لیے روٹی دیتا ہے، چاول دیتا ہے، سبزیاں اگاتے ہیں جو اللہ دیتا ہے، اور جو ہے جانوروں کے گوشت کو اللہ نے حلال قرار دیا، اس کو کھاتے ہیں. مختلف قسم کی چیزیں اللہ ہم لوگوں کو دیتا ہے. لیکن دوسرے مخلوقات کی کیا ضرورت ہے، اللہ اس کو بھی وہ چیز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ان کا ٹھکانہ ہے وہاں پر ان کی روزی کو پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی میرے ذمہ ہے. سب کی روزی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ابھی ہمارا ٹھکانہ تو اوپن ہے، لیکن بہت سارے ایسے مخلوقات ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا،
اور کس جگہ ان کو موت آئے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ روشن کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر انہوں نے لکھ دیا سب چیز کو. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جانوروں کو جو زمین میں اللہ نے پھیلا دیا، اس میں بھی نشانی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، اس میں بھی نشانی ہے. کبھی ہوا جو ہے خوشخبری لے کے آتی ہے، رحمت لے کر کے آتی ہے. کبھی ہوا کے ذریعے سے عذاب بھی آتا ہے، ہوا کے ذریعے سے عذاب بھی آتا ہے. کبھی ہوا جب آتی ہے بادلوں کے آگے آتی ہے اور بادل برستا ہے. کبھی ہوا بادل کو پیچھے سے ہکا کر کے لے آتی ہے. کبھی ہوا بادلوں کو اکٹھا کر دیتی ہے. کبھی وہی ہوا بادلوں کو الگ الگ منتشر کر دیتی ہے. کبھی باد صبا چلتا ہے، کبھی باد صبا، اور کبھی پورب سے ہوا چلتی ہے، کبھی پشچم سے ہوا چلتی ہے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے ہوا چلتی ہے. یہ ساری کی ساری ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانی ہے. اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان بالکل لٹکے ہوئے اللہ نے مسخر کیا ہے اور وہ تیرتے رہتے ہیں، اس میں بھی نشانی ہے. کن کے لیے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے عقل والوں کے لیے؟ کہ جب یہ سارا کام اللہ کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کوئی کیوں شریک رہے گا؟ یہ سارے کام تو اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، فلاں دیوی، فلاں دیوتا، فلاں بابا صاحب یہی اللہ کی، ہم تک اللہ کی بات کو پہنچائیں گے، یہ تو عقل والوں کی بات نہیں ہے، یہ تو بے عقلوں کی بات ہے. اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور کرے گا تو وہ توحید کو پالے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 190-191 میں بیان فرمایا کیا؟ ان فی خلق السماوات ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان و زمین کے آنے جانے میں نشانی ہے. کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے. اور یہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ عقل والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے وہ سوئے ہوئے ہوں، چاہے وہ چل پھر رہے ہوں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، جس حال میں وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے اندر جو پیدائش ہے، آسمان و زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور غور و فکر کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ابھی جو دن آ رہا ہے، ابھی پھر دن ختم ہوگا تو رات آئے گی. یہ جو آسمان کا نظام ہے، یہ جو زمین کا جو نظام ہے، اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا کہ ہم لوگ عیش موج کرتے رہیں، خوب کمائے اور مست سوئیں. اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا اس کو کہ خوب کمائے جم کر کے اور مست سوئیں ایک دم. بس زندگی اسی میں ہے کہ خوب بہترین پیسہ کوڑی ہو اپنے جیب میں اور اپنے جو ہے لاکر میں، اور بہترین بلڈنگ ہو، اور اس کے بعد بہترین انداز میں سوئے اور اپنی زندگی کو جیسے تیسے گزارے. یہ تو بے وقوفوں کی نشانی ہے. عقل مند لوگ کیا ہوتے ہیں؟ چاہے بیٹھے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے چل رہے ہوں، چاہے سوئے ہوئے ہوں، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لے. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان باتوں کو اس لیے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اور اس نظام کو چلانے میں اکیلا ہے. اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. پورے کائنات پر اکیلے اللہ کی دسترس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز کرنا ہوتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتا ہے. کوئی بابا، کوئی دیوی دیوتا، کوئی جھوٹا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہے. اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے
بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔